اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نا جب انہوں نے ان کا سامان واپس کیا تو یہ خیال آیا کہ شاید نا ان کے پاس کچھ نہ ہو، یا پھر جو ان کے پاس موجود تھا صرف وہی تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں ہی نہ میرے پاس، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ سمجھتے ہوں اور ان کی رقم ان کو واپس کر دی، شاہی خزانے میں سے اپنے پاس میں سے جمع جو تھا نا ان کی رقم ان کو واپس کر دی تھی۔ اب ایک جو ہے نا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان ان کے پاس پہنچ جائے گا نا اور میرے والد ماجد کو علم ہوگا تو اللہ عز و جل کے رسول ہیں وہ، تو ان پر جو ہے نا واپس شدہ سامان کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر پہنچانا ضروری ہو جائے گا، اس لیے بھائیوں کو دوبارہ آنا لازم ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، جو بھی نظریہ تھا جو یوسف علیہ السلام نے یہ تمام انتظامات نا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس لیے کیے تھے کہ آئندہ بھی جو ہے بھائیوں کے ساتھ ان کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا اچھی بانڈنگ ہو جائے، اور جب ہم کسی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہر اچھی چیز پرووائڈ کریں، اس کے لیے آسان سے آسان راستے منتخب کریں، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ ایسا ضرور دیں کہ جس سے وہ اس کے اور ہمارے تعلقات میں بہتری آئے اور اس کو احساس بھی ہو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو بانڈنگ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنا ہی صرف فائدہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس میں دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، ڈوئل نیچر جو ہے وہ آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہے، اگلے بندے کے ساتھ بھی اچھا بننا پڑتا ہے اور اپنا جو ہے نا اپنا سٹیٹس، اپنا سب کچھ بھی، اپنا کام اس کے اکارڈنگ کرنا ہوتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہو نہ ہو میرے حقیقی بھائی سے ایسے میری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایکچوئل میں یہاں پر جو چیز واضح کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حکمت تو اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو آپ کے ساتھ ملانا، اس کے پیچھے حکمت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ان کے سامان میں ان کی جو ہے جتنی بھی یعنی ان کی رقم تھی یا جو بھی انہوں نے وہاں پہ پرووائڈ کیا اس کو واپس ان کے سامان میں رکھنا، اس کے پیچھے بھی حکمت اللہ رب العزت کی ہے۔ اب جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے، انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ ہمیں جو ہے نا غلہ نہیں ملا، جب تک آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہیں بھیجیں گے نا تو بادشاہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو غلہ نہیں دیں گے، اور جس کو چاہیے وہ آ کر خود لے، اس وجہ سے بھائی کا ہمارے ساتھ جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تب ان کو ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ خود ان کے دل میں خدشہ، خوف لاحق ہو گیا تھا کہ جس طرح یہ میرے یوسف کو گھما کر آئے ہیں، من گھڑت کہانیاں بنا کر اس کو سائڈ پہ کر دیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن اللہ کی امان میں تو دے دیا۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بیٹے چھوٹے کو بھی ایسے میرے سے کریں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو اپنے ان دونوں بیٹوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم سارا ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں نا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری آنکھوں کا نور ہے، میری آنکھوں کا سکون ہے، میں اس کو بھی اپنے سے دور کر دوں گا تو میرے پیچھے کیا بچے گا؟ میں آگے یوسف کی یاد میں جو ہے نا وہ اتنا کہہ لیں کہ وہ روتے تھے، اتنا روتے تھے نا، تو اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ کس قدر وہ روتے تھے نیکسٹ آیات میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، ان کو پہلے ہی ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ اب بھائیوں نے آ کے اظہار کیا کہ بابا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا، جب تک آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہیں بھیجیں گے نا تو تب تک وہ نہیں دیں گے ہمیں۔ پھر آپ جو ہے نا مزید اب کلیریفائی تو کرنا تھا، ظاہر سی بات ہے، سیٹسفیکشن میں بھی لینا ہوتا ہے جب آپ کسی فکرات یا کسی جو ہے وہ کہنے کے بات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا وہ بے فکر رہیں، ہم اس کی جو بھی ہے نا
صورتحال اس سے ان کو بچا کر رکھیں گے اور صحیح حفاظت کے ساتھ ہم آپ کے پاس آپ کے بیٹے کو لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے کہ تم وہی کرو ان کے ساتھ جو تم پہلے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا اور بہترین نگہبان ہے، اور ارحم الراحمین میرا پروردگار میرے بڑھاپے میں میری کمزوری پر اے میرے رب العالمین رحم فرما، اور جو غم اور رنج مجھے میرے بچے کا پہلے پہنچا ہے نا اس کو میرے سے دور کر دے، اور مجھے اس کی پاک ذات سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو مجھ سے پھر ملا دے گا، اور میری جو حالت ہے اس پر رحم فرمائے گا اور میری یہ حالت کو دور فرما دے گا۔ اس پر کوئی کام مشکل نہیں، وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تمام گفتگو کے بعد آپ دیکھیں یہ نا یعنی جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں نا، اور وہ تو اللہ کے رسول ہیں نا، ان کو کیوں نہ اللہ سے محبت ہوگی۔ وہ خود کو تسلی ان لفظوں میں دیتے ہیں جن لفظوں سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے، جو لفظ اللہ کو پسند آ جائیں، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار جب اس کا بندہ کرتا ہے نا تو اس کو پسند آ جائیں، وہ والے ورڈز کا چناؤ کرتے ہیں۔ یعنی کہ حقیقت میں عشق جو ہے وہ اس ذات سے ہے، اس ذات کی وجہ سے سب مشکلات کو پار کرنا آسان ہے۔ جو عاشق نے کہہ دیا وہی جو ہے وہ محبوب اپنا لے گا۔ جیسے عاشق نے حکم فرما دیا کن فیکون تو محبوب اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، وہ جیسا بھی ہو۔ تو اب معاملہ یہاں پر بھی ایسے ہی تھا، اور کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی مشکل نہیں، وہ اپنے بندوں پر جو ہے وہ رحم و کرم فرمانے والا ہے، اور وہ فرمائے گا میرے پہ رحم و کرم نا میرا پروردگار۔ تمام گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، یعنی باغ کے پاس ہی موجود، تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان کو اوپن اپ کیا، تو اس کے اندر نا ان کو جمع پونجی جو انہوں نے کر رکھی تھی گلا لینے کے لیے وہ موجود تھی۔ یہ انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے ہمیں ہی واپس لوٹا دیا۔ اب ان کو مزید کلیریفائی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ابا جی یہ لیجئے، اور آپ کو کیا چاہیے کہ یہ ہماری جمع پونجی تو انہوں نے ہم کو واپس ہی لوٹا دی۔ ایسا کریم بادشاہ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس سے زیادہ کس عنایت کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اب تو آپ کو ڈاؤٹ ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم آپ کے بیٹے کو وہاں لے کر جائیں گے تو کچھ ہوگا۔ وہ ابھی بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم تب یوسف علیہ السلام کو ادھر لے کر گئے ہیں نا، یعنی وہاں پہ، تو وہاں پہ یعنی جو انہوں نے من گھڑت کہانی بنائی ہے اس کی وجہ سے وہ ریزن تھی یوسف علیہ السلام کو آپ سے دور کرنے کی۔ اب بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ تو اچھا ہے، بادشاہ کیا کچھ کر لے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ریزن بنتی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو بادشاہ ہی کرے گا، بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، تو ہم تو نہیں ایسے کرتے نا، تو پھر آپ کے بیٹے کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے اب آپ کیا کریں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اسے اپنے جو ہے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بھیجنے سے انکار نہیں کرتا نا، لیکن اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا، جب تک تمہارے ہمراہ اس کو نہیں میں جانے کی پرمیشن دوں گا، کہ جب تک اللہ کی قسم نہ تم کھاؤ، یعنی کہ پکا وعدہ کرو۔ جب وہ قسم کھا کر اپنے باپ کو کول دے چکے تھے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں نا یہ سب اللہ کے حوالے ہے، یعنی وہی ہمارے قول و اقرار کا گواہ ہے، یہ سن رہا ہے اور وہی اس قول کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اپنے ہمراہ لینے کی اجازت طلب کی لی، اور دوبارہ مصر کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ہمراہ۔ اب فرمایا نیکسٹ آیات کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ تو میں خوب دیکھ چکا ہوں نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد پر بالکل بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اب بھی اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے ان کے ساتھ پھر بھیجا۔ اب کہتے ہیں کہ میں صرف جو ہے نا مجبوری کے تحت انہیں آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، ورنہ میں جو ہے نا نہیں بھیج سکتا۔
اللہ جو ہے نا سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا ساز و سامان یعنی کہ یہی چیز جو ہے نا وہ نیکسٹ آیات میں اگین وہ ہوئی ہے، ایکسپلین ہوئی ہے، اس کو ہم نے آلریڈی ایکسپلین کر لی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف بیٹوں سے پختہ عہد یعنی قسمیں لے لیں اور ظاہری اسباب سے پورا جو ہے نا وہ پوری اپنی طرف سے کوشش کر لی، یعنی کہ جہاں تک اللہ رب العزت نے انسان کو کہا ہے کہ ظاہری اسباب سے بھی انسان نے کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ پر اپنا معاملہ کر دینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ظاہری اسباب جو ہے وہ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی اس کی اگزامپل لیں کہ میں کہتی ہوں کہ میرا پروردگار بڑا رازق، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، تو میں جو ہے نا وہ باہر نہیں جاؤں گی اور یعنی رزق کے اسباب جو کے لیے میں کوشش نہیں کروں گی۔ میرا پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، رزق دینے والا ہے، تو وہ رزق مجھے خود بخود ہی پہنچائے گا میرے گھر۔ تو ایسے نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا پہلے ظاہری اسباب پیدا کریں، اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں اپنی، پھر اللہ پر توکل رکھیں، اپنا معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیں، بھروسہ اسی پر رکھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اسے پورا کرنا اسی کے اختیار میں ہیں، لیکن جو ہم کرنے کی کوشش رکھتے تھے ہم نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹس کی، پوری کوشش کو پٹ کیا۔ اب جو کہا کہ جان بوجھ کر جو بدعہدی یا خیانت کرے گا نا وہ خود اس کا سزاوار ہوگا، یعنی اللہ اس کو سزا دے گا، میں نہیں اس کو سزا دوں گا۔ اور اللہ عز و جل پر اب یہاں پہ اس بات کو سمجھیں، اللہ عز و جل پر توکل کرنے کا صحیح مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ اب اس سورہ میں نا سورہ یوسف میں ہمیں یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو یہ بھی مزید یہ شرط بھی عائد کر دی کہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے نا تمہارا اس وقت تک اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کرنا لازم ہوگا تمہارے لیے۔ ہاں اگر تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور تمہاری اپنی جانوں کی حفاظت میں مشکل ہو جائے تو یہ پھر الگ بات ہے، لیکن جب تک تم سب میں جان ہوگی تو پھر آپ اس کی حفاظت کرو گے۔ ان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان سے کہا کہ جو کچھ میں قول و قرار یعنی کہ میں نے کیا اس پر اللہ عز و جل کو میں گواہ کرتا ہوں، اور وہی جو ہے نا خیر و عافیت کا انجام دینے والا ہے۔ اب یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیا، لیکن اب دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میرے بیٹے زیادہ ہیں، تو حسد ہوتی ہے، نظریں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ جو آپ کو کھا لیتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، نظر بد کا لگنا کیا ہے، حقیقت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، جب مصر میں پہنچو تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ کیا ہے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ اور اس وصیت کا یہ اندیشہ یعنی انہوں نے کیوں یہ وصیت کی، انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاءاللہ صحت مند یعنی قد کے لحاظ سے اچھے، حسن و جمال کے لحاظ سے اچھے، اور جو ہے نا یعنی بہت تعداد میں بھی اچھے ہیں، اس وجہ سے پہلی مرتبہ اکٹھے یعنی ایک ہی دروازے سے انٹر ہوں گے۔ اور مصر میں تو یہ مسافر بن کے جا رہے ہیں نا، اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے، تو جب جو ہے نا یہ پہلے گئے تھے تو ان کی حالت جو ہے نا وہ شکستہ تھی، نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا، نہ کسی کو ہاؤ نہ ہو تھی کہ یہ اکٹھے ہیں، یہ بھائی ہیں، یا کون ہے یا کون نہیں۔ اس وجہ سے تب تو یہ پاسبل تھا کہ جیسے بھی کرتے یا جیسے بھی حالات ہوتے ڈزنٹ میٹر، لیکن اب ان کو وہاں پہ درباری بھی پہچانے لگے ہیں، بادشاہ تو آلریڈی ان کا بھائی ہے نا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، پردہ پڑا ہوا ہے نا ابھی تو اس سچویشن پہ، اب جو ہے نا نہیں معلوم۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس وجہ سے الرٹ کیا کہ بیٹا اب آپ کو وہاں پہ سارے جاننے پہچانے لگ گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرہ مزید بڑھ جائے آپ سب کے لیے، تو اس وجہ سے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک ہی دروازے سے آپ سب انٹر نہیں ہوگے بلکہ مختلف دروازوں سے ہوں گے۔ عام لوگ بھی اب آپ کو جاننے لگ جائیں گے، اور اب خطرہ قوی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
کسی کی نظر لگ جائے، کسی کو جو ہے وہ آپ پر رشک آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، گندی نظریں کھا لیتی ہیں، نظر بد جو ہے نا وہ تو حق ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو جو ہے یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، لیکن ان کو الرٹ بھی کر دیا۔ جیسے اب ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی ہے تو نظر اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت تو یہ بھی دیا آپ نے کہ کوئی چیز اچھی لگے نا تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، یا اپنی زبان سے کہہ دیں یا اللہ اس میں برکت دے۔ اب یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی، انسان ہے نا، دل تو بہلتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہو، اس چیز کی خواہش بھی جب بھی پیدا ہونے لگے تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ہم نے دعائے خیر کرنی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی دعائے خیر کرنی ہوتی ہے، نیکسٹ پرسن کے لیے بھی دعائے خیر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے نا اسپیسیفک قرآنک ورڈز ہیں جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما، ٹھیک ہے، اور اس شخص کے لیے بھی برکت عطا فرما اور میرے لیے بھی اس میں برکت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کے لیے ایسی دعا کرتے ہو نا تو اللہ رب العزت آپ کو بھی وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں بہتری ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر مزید فرمایا نا ان کو کہ جو ان کا ایکچوئل میں اللہ پر یقین ہے نا وہ پختہ رہے، اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی کوئی چیز تم سے میں نہیں ہٹا سکتا، بلکہ اس نے جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، مگر آدمی کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو برائی سے بچنے کی تدابیر کرے، ٹھیک ہے، مگر اصل بھروسہ، اصل جو ایکچوئل ہے نا اس کی تدبیر پر نہیں کرنا آپ نے اصل بھروسہ، بلکہ کیا کس پہ کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کی حفاظت پر ہونا چاہیے آپ کا بھروسہ۔ اسباب پر، تقدیر پر اگر آپ نے بھروسہ کر دیا پھر تو ایمان ہی آپ کا جو ہے نا وہ شک میں پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اسباب بھی تبھی کام آتے ہیں نا جب اللہ عز و جل چاہے، اگر اللہ نے نہیں چاہا آپ کے اسباب کس کام کے ہوں گے؟ سو تدبیر کریں اختیار، لیکن حقیقت مدد اللہ عز و جل کی ہے، یہ آپ یقین رکھیں اس بات پر۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اسباب کریٹ کریں، کچھ بھی کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، محنتیں کریں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ نے مدد اللہ رب العزت سے طلب کرنی ہے، آپ نے یقین اللہ عز و جل پہ رکھنا ہے۔ اور تدبیر تب یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا فرمائی کہ ان سے کہا کہ آپ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تھی ہماری آج کی تفصیل، نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔